الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل کے درس میں ہم نے نماز کے مستحبات کا تذکرہ کیا تھا، اور آج انشاءاللہ نماز کے مکروہات کے متعلق بتایا جائے گا کہ وہ چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ ہوتی ہیں، یعنی ایسا عمل کرنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اور نماز کے مکروہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر ثواب میں کمی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوا ہے، تو جتنے آداب کے ساتھ کھڑا ہو سکے اور جتنا خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو سکے، تو نمازی کو ہر اعتبار سے اس کی احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ انبیاء علیہ السلام کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو، پھر دوسری کیفیت اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں۔ مثلا آپ نمازی کا نماز میں جب نماز شروع کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آستین سے باہر نکالنا، یا یہ ہے کہ جیسے وضو کیا بازو ابھی پیچھے ہی تھے، بازو نیچے کیے ہی نہیں، آیا آ کر نماز شروع کر دی، تو یہ مکروہ عمل ہے۔ کیوں کہ نماز کے اندر پورے آداب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو آداب میں یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ڈنگا ہوا ہونا چاہیے۔ جب تک جسم ڈنگا ہوا نہیں ہوگا تو تب تک نماز کے اندر کہیں نہ کہیں کمی تو آتی ہے۔ ستر تو ٹھیک ہے، ڈانگ لیا، لیکن یہ ہے کہ جو پورے آداب ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے سر کے اوپر ٹوپی رکھنا، اگر ٹوپی نہیں ہے تو پھر یہ نماز مکروہ ہے، کیونکہ یہ جو سر کا بھی ڈانکنا یہ انسان کے لباس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، جب آپ مسجد کے پاس آئیں تو خوب زینت اختیار کر کے آئیں، اور زینت مکمل وہ پورے لباس میں ہے، آدھے لباس میں زینت ہو نہیں سکتی، لہٰذا یہ جو ٹوپی ہے یہ انسان کے لباس کے اندر شامل ہے، تو لہٰذا یہ ٹوپی سر کے اوپر رکھنا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان اتحیات بیٹھتا ہے تو اتحیات چار زانوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بغیر عذر کے آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جیسے دو زانوں ہو کر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے ایسا انسان بیٹھے اور نماز پڑھے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر نمازی کا کپڑے کو سمیٹنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، تو یہ بھی ایک مکروہ عمل ہے، غیر ضروری عمل ہے، جس کا نماز کے اندر کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس طرح فرمایا کہ عورتوں کا تو اپنا سر کیا ہر صورت میں جتنا ممکن ہو اتنا ہی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر سر بھی کھل جاتا ہے اور غیر محرم کی نظر پڑ جاتی ہے تو تب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے مکمل پردہ کرنا ضروری ہے اور ہر اعتبار سے احتیاط کرنا ضروری۔ اور اسی طرح اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا، داڑھی کے ساتھ کھیلنا، سر میں جو ہے خارش کرنا، تو کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سارے مکروہات نماز میں سے ہیں جو نماز کے اندر اس میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی گردن کو آگے پیچھے کرنا، گردن کو مروڑنا اور ٹائم دیکھنا، تھوڑا سا آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھنا، تو یہ سارے مکروہات میں سے ہیں کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ یا یہ ہے کہ اونچی آواز سے بار بار کھانسی کرنا بلا ضرورت نہیں ہے، اور کھانسی کرنا،
تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مکروہات میں سے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا ہر اعتبار سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو جب ہم ان آداب کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں نماز کے اندر عاجزی اور انکساری کا ملکہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب نماز کے اندر انسان کو خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نماز 100% قابل قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔